اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 22 ربیع الاول 1443 ہجری، 29 اکتوبر 2021 عیسوی، 12 گتے کارتک 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک حمد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آواز اختر ریاضی کی، بول ہے: علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے۔ علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے۔ تیرے کلام پاک سے دل کو سکون ملے، دل کو
سکون ملے، قلب و جگر میں نور بصیرت تو ڈال دے، قلب و جگر میں نور بصیرت تو ڈال دے۔ میری زبان ہو کوثر و تسنیم سے دھلی، میری زبان ہو کوثر و تسنیم سے دھلی، رب کریم تو مجھے شیریں مقال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے، سارے جہاں کو رزق تیرے پاس سے ملے، سارے جہاں کو رزق تیرے پاس سے ملے، رحمت سے اپنی تو مجھے رزق حلال دے، رحمت سے اپنی تو مجھے رزق حلال دے، اپنی جبین پاک کو سجدے میں خم کروں، اپنی جبین پاک کو سجدے میں خم کروں، یا رب تو اپنی دید کا حسن و جمال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے، توحید کے شجر میں گل ہائے رنگ رنگ، توحید کے شجر میں گل ہائے رنگ رنگ، فسق و فجور تو میرے دل سے نکال دے، فسق و فجور تو میرے دل سے نکال دے، صابر کا ہر ایک شعر مہکتا گلاب ہے، صابر کا ہر ایک شعر مہکتا گلاب ہے، لطف و کرم کی چشمے عنایت سے پال دے، علم و ہنر کا شوق خودی کا کمال دے، تو محسن عظیم ہے عالی خیال دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے اسلام خالص کیا ہے؟ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔
حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے اسلام خالص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، 15ویں صدی کا نصف اول قریب الختم ہے۔ آج کل کے بعض مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کو نیا فرقہ و نیا مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر اس سے بھی تجاوز ہو کر چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہ کرنے والوں کو غیر مقلد و خارج از اسلام کے لقب سے نواز رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا خطابات چسپا کرتے ہیں۔ آخر اس قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد کب سے ہے؟ میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر عصبیت کو ہٹا کر اصلاحی نقطۂ نظر سے انصاف کے پیش نظر غور و فکر کریں اور قدیم و جدید کا جائزہ لیں۔ ہمارے نبی محترم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت مکی و مدنی 23 سال، اور دور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تقریباً 30 سال، اور دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقریباً 60 سال، اس طرح جملہ تقریباً 100 سال تک رہا۔ وہ سب کے سب مسلمان وحی الہی، قرآن و سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، یعنی ان کا عمل قرآن و حدیث پر تھا۔ یہ پہلی صدی کے مسلمان اسلام کے پروانے و شیدائی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کی نسبت ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کس امام کے مقلد تھے، وہ کس امام کی نسبت پکارے جاتے تھے؟ کیا وہ مسلمان حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تھے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ائمہ کا الہدہ مذہب اس وقت رائج تھا؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے مسلمان خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمہم اللہ جو قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، تو کیا یہ الزام ان پر بھی عائد ہو سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات لازمتاً و کلیتاً نفی میں ہوں گے، کیونکہ پہلی صدی ہجری میں نہ ائمہ اربعہ کا نام و نشان تھا اور نہ ان کی ولادت ہی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تقلید شخصی و نسبت ائمہ اور مذاہب اربعہ کا پہلی صدی میں وجود ہی نہ تھا۔ اس کی تصدیق دوپہر کے سورج کی طرح ولادت ائمہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دیگر ائمہ حضرات امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔
بس ایسے بے بنیاد الزام لگانے والے کو توبہ کرنا چاہیے اور باز آ جانا چاہیے۔ نامعلوم اس قسم کے لوگ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، جبکہ دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے، نازل فرما کر اسلام کے مکمل ہونے کی مہر ثبت کر دی۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا اس آیت کریمہ کی موجودگی میں کسی امتی کو ہرگز یہ حق نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کرے یا کوئی چیز خارج کرے یا کسی چیز کی کمی سمجھ کر اضافہ کرے۔ اگر کوئی امتی اسلام میں اس قسم کی دخل اندازی کرے گا تو نعوذ باللہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہوگا۔ ایسے انکاری لوگوں کا قیامت میں کیا حشر ہوگا، غور کریں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا۔ اسلام محدود ہے قرآن و حدیث کے دائرہ میں، اسلام مکمل دین ہے، اس کی تصدیق وحی الہی قرآن سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تاکید کے ساتھ کئی جگہ فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، سورہ تغابن آیت نمبر 12 کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 71 فرقے تھے، عیسائی 72 فرقے میں ہو گئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے دوزخی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راہ پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ پر جب کہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے کی پہچان صاف طور پر بتلا دی ہے، تو پھر ہمیں دوسرے راستے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی امتی کے طور طریقے کو ترجیح دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کس مقام کو حاصل کرتا ہے، خود اپنی عقل سلیم سے فیصلہ کر لے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام خالص قرآن و حدیث ہے، اس پر عمل کرنے والا فلاح دارین کا مستحق ہے۔ یہ ابتداء اسلام ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور نہ نیا فرقہ ہے، بلکہ ایک جماعت ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرتی ہے۔ تدوین حدیث کی ابتدا عہد نبوت میں ہوئی ہے۔ حدیث کا ضخیم مجموعہ عہد نبوت میں موجود تھا، اس کے بعد ایک دوسرے سے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ کسی نے لکھ لیا تو کسی نے زبانی یاد کر لیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن عظیم الشان اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا پہلی صدی میں حدیث کا مجموعہ پایا جانا مسلم ہے۔ اس کے بعد دوسری صدی میں ائمہ محدثین نے مزید اس کام کو آگے بڑھایا اور حدیثوں کو جمع کر کے کتب حدیث مرتب کی۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ جس کو سارے عالم کے علماء کرام خاص و عام اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس سے متفق ہیں۔ دوسری اور تیسری صدی کا دور ائمہ و محدثین کا رہا۔ اس وقت اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا تو لوگ ائمہ سے مراجعت کرتے، وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بیان کرتے یا پھر اپنی رائے و قیاس سے استنباط کر کے مسئلہ بتاتے، اور خوف الہی اقرب تقوی کی بنا پر صاف ارشاد فرماتے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس لحاظ سے گویا سب کے سب ائمہ اور اس دور کے مسلمان قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے تھے۔ تمام ائمہ نے کیا اچھی اور سچی باتیں کہی ہیں، ان کے اقوال قابل احترام ہیں۔ وہ سب ائمہ عابد، متقی، پرہیزگار، موحد، متبع سنت، قرآن و حدیث کے پابند سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ کسی نے بھی اپنی تقلید و نسبت سے فرقہ بندی کے لیے نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے علیحدہ مذہب مرتب کر کے راج کیا۔ لہٰذا ان کے اقوال کے مطابق اگر ہو مقلد تو عمل کر کے بتلاؤ، اگر ہو مقلد تو عمل کر کے بتاؤ، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے بتاؤ۔
اللہ تعالیٰ ان تمام ائمہ کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ میرے دینی اور ملی بھائی، پہلی صدی تو کیا، تیسری صدی میں بھی تقلید شخصی اور ائمہ کے نام کے فرقوں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کا وجود نہیں تھا۔ ہوش و حواس سے کہو کہ نیا کیا ہے اور قدیم کیا ہے۔ چوتھی صدی سے تقلید شخصی کی ابتدا ہوئی، مگر ائمہ کے نام پر فرقوں کا وجود عمل میں نہ آیا۔ اس مقام پر بھی یہ بات تسلیم کرنا ہوگا کہ چوتھی صدی میں بھی اس نسبت ائمہ کا نام منظر عام پر نہیں تھا۔ تاریخ کا لحاظ کرتے ہوئے کتب فقہ کی ابتدا کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تقلید شخصی کی نسبت مزید تفصیل بیان کروں گا۔ فقہ حنفی کی پہلی کتاب قدوری 428 ہجری میں لکھی گئی، اس کے بعد دیگر کتب فقہ لکھی گئی۔ اس طرح کتب فقہ کی تدوین کی ابتدا 5ویں صدی سے ہوئی۔ تقابل کریں کہ تدوین حدیث کی بنیاد ابتدائی اسلام سے ہی ہے اور اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، لہٰذا قرآن و حدیث پر عمل قدیم سے ہونا اظہر من الشمس ہے۔ تقلید کا سلسلہ جاری رہا، جب اس کی رفتار روز بروز بڑھتی گئی تو اس وقت کے سلاطین کا میلان بھی تقلید کی جانب ہوتا گیا، یہاں تک کہ 665 ہجری میں سلاطین کی جانب سے اکثر مقامات پر فرقہ بندی کے ساتھ نسبت ائمہ و مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے 4 قاضی مقرر ہوئے، لہٰذا 7ویں صدی سے ان ناموں کی نسبت منظر عام پر آئی اور تقلید شخصی کا آغاز ہوا۔ ان نئے فرقوں اور مذہبوں کو اس طرح 7ویں صدی میں داخل اسلام کیا گیا۔ غور کرنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 7ویں صدی میں ایک خالص اسلام کے 4 حصے کیے گئے، 4 الگ الگ فقہیں، مسائل کی کتابیں ترتیب دی گئی، پھر ایک ایک کو مقلدین نے اختیار کر لیا اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ اس پر ترا یہ کہ اس کو قدیم اور ابتدائی اسلام سے 7ویں صدی تک کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو جدید کہنے کی جرأت کرنے لگے، یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے۔ خوب یاد رکھیں اور یقین کریں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جسے آخرت کے امتحان کا پہلا پرچہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 سوالات کیے جائیں گے، جن میں ہرگز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تیرا مذہب کس امام کا ہے اور تیرا امام کون ہے، بلکہ 3 سوالات وہی ہوں گے جو ہمارے نبی محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ ان کے جوابات یوں دینے ہوں گے، اور یہ جوابات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی اللہ کے بندے و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح قبر کے سوالات کے جوابات سے ہی کامیابی حاصل ہوگی اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ یہ صحیح جوابات اسی کو نصیب ہوں گے جس نے دنیا کی زندگی میں خالص اسلام پر عمل کیا ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف عمل ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ جوابات بھی خلاف ہوں گے۔ ایسی صورت میں عذاب قبر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد روز محشر آئے گا تو وہاں سب کے سب جمع ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق سزا و جزا پائے گا۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بروز محشر میں اپنے حوض پر سب سے پہلے پہنچوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کا پانی پیے گا، اور جس نے پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ لوگ میرے ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں دین میں نکالی تھی۔ تو میں کہوں گا دور رہو دور رہو، یعنی ایسے لوگوں کو میں اپنے پاس سے دھتکار دوں گا۔ صحیح بخاری۔ غور کریں، یہ اس دن کی بات ہے جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ ایک اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حشر کے دن تمام لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تمہاری سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوں، تم سب فلاں فلاں کے پاس جاؤ۔
تو پھر تمام لوگ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے۔ وہ سب کے سب یہی کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں اور ہم اس لائق نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کریں، تم سب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ سفارش کرنے پر آمادہ ہو کر دربار الہی کے مقام محمود میں سجدہ ریز ہوں گے اور دعا کریں گے، باذن الہی شفاعت کر کے حساب شروع کروائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آب کوثر اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہی نصیب ہوگی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، بدعتوں سے دور رہے اور اسی حال میں آخری سانس لی ہوگی۔ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے مخصوص پیغمبروں میں سے کسی کی سفارش نہ ہو سکی تو پھر ہمہ شمع امتی کا کیا شمار، کس گنتی میں، غرض کہ صرف ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارشی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو بدعتوں سے بچتے رہیں گے۔ لہٰذا اسلام خالص سے ہی ہے کہ ہم متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن و حدیث پر عمل کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تقلید شخصی کی نسبت تاریخی اعتبار سے مزید تفصیل یہ ہے کہ 7ویں و 8ویں صدی تقلید کا دور ترقی پر رہا، چونکہ سلاطین کی پشت پناہی تھی۔ 9ویں صدی کی ابتدا میں سلطان فرخ بن فرقوق نے مکہ معظمہ بیت اللہ شریف کے احاطہ میں مصلی ابراہیمی کے علاوہ 4 مصلی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے نام سے قائم کر دیے۔ حالانکہ ابتدائی اسلام سے 9ویں صدی تک صرف ایک ہی مصلی ابراہیمی تھا۔ اس طرح یہ نئے 4 مصلی بطور سلطان اسلام میں داخل کیے گئے۔ یہ مصلی 9ویں صدی سے 13ویں صدی تک برقرار رہے۔ مقلدین اپنے اپنے مصلی پر منسوب شدہ عقیدہ کے امام کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ ایک مصلی کے بعد دوسرے مصلی پر نماز ادا کرنے کا انتظام تھا۔ 14ویں صدی 1343 ہجری میں شاہ عبدالعزیز بانی سعودی حکومت نے اسلام میں داخل شدہ نئے 4 مصلوں کو برخاست کر کے حسب سابق صرف ایک مصلی ابراہیمی کو اپنے مقام پر قائم کیا جو ابتدائی اسلام سے تھا، جو آج تک ہے۔ اسی مصلی ابراہیمی سے جملہ نمازیں ادا ہوتی ہیں، حجاج کرام سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ان تمام تصریحات سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے حق پر ہیں اور ابتدائی اسلام سے اب تک اس پر قائم و موجود ہیں، تا قیامت کی جماعت باقی رہے گی۔ آج کل کے بعض مسلم گنبد میں آواز لگانے والے کے بھی مصداق ہیں، ان کی آواز لوٹ کر ان پر ہی چسپاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو قدیم اور دوسرے کو جدید کہنے والے خود جدید ہو کر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ گویا الزام عائد کرنے والے خود اپنے آپ الزام کے مستحق ہو گئے۔ الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آئے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، مسلمان ہونے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرے، اس کے بغیر مسلمان ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ ابتدائی اسلام کے مسلمان کا اور اس وقت کے آج تک کے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک، قرآن ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک۔ پھر آج ہم سب مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسلام خالص قرآن و حدیث پر عمل کر کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہ کریں؟ کیا آج اسلام کی وجہ سے ہم دنیا کے مصائب و مشکلات سے دوچار نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور نہیں ہیں؟ کیا یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں؟ آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات کے دروازوں کو بند کر دیں، تنگ نظری کو چھوڑ دیں، وسعت نظری سے کام لیں۔ اسلامی تعلیم کا تقاضا و مقصد یہی ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اتحادی زندگی بسر کر کے نیک اور ایک ہو جائیں۔ فرمان الہی ہے انما المؤمنون اخوہ کے مطابق عملی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں حاصل کریں۔ آگے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث لکھے جانے کے دلائل، کتب حدیث و کتب فقہ کی تدوین
عہد خلفائے راشدین اور ائمہ اربعہ کے مختصر حالات اور ان کے اقوال و نصائح بیان کیے جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری حق بات پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق و ہدایت دینے والا ہے۔